بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ چلی آ رہی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ کیا کچھ کرنا چاہیے اس سے استقبال کے لیے، تاکہ ہم اس میں جو آنے والا یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، ہم اس میں بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس ضمن میں نے جو مختلف چیزیں پڑھی یا کچھ علماء کرام کے گفتگو میں نے سنی، اکثر و بیشتر بات جو سننے یا پڑھنے کو ملی ہے وہ یہی ہے کہ رمضان المبارک کا جو استقبال ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ کرنا چاہیے، کہ ہم ایز اے مسلم جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے دل سے نفرت، کینہ، بغض، حسد، اس طرح کی جو بیماریاں ہیں یہ دل سے ختم کر لیں۔ صاف ستھرا دل لے کے جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے جو عبادات ہم نے کرنی ہے رمضان المبارک میں، صاف ستھرا دل لے کے اللہ پاک کے سامنے ہم حاضر ہوں، تو یہ طریقہ کار ہونا چاہیے۔ ویسے بھی رمضان المبارک کے علاوہ بھی یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو کوئی بندہ، یہ جو ہمارے دل میں باتیں ہوتی ہیں نا، یہ مسئلہ ہوتا ہے بعض اوقات حسد کا۔ حسد کیا ہے کہ اس کو اللہ پاک نے اس مقام سے نواز دیا اور میں پیچھے رہ گیا ہوں، اس کا اس طرح کا گھر، اس کے اس طرح کے بچے، اس کو گاڑیاں، اس کو معاملات، اس کو اللہ پاک نے اتنی عزت دے دی، تو میں جلتا رہتا ہوں بیٹھ کے کہ میرے پاس یہ سب کچھ کیوں نہیں ہے، اور پھر اس چیز کی خواہش کہ اس سے یہ سب ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری احادیث اور ایسی چیزیں ہیں، لیکن ایک بات جو عموماً جو بیان کی جاتی ہے اس میں ایک بات جو عموماً بیان نہیں کی جاتی وہ یہ ہے، حسد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ ناراضگی، کہ اے اللہ تو نے اس کو کیوں دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ انسان ناراض ہوتا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو یہ بیماری دل سے ختم ہو سکتی ہے، دل صاف ہو سکتا ہے۔ اسی طرح عمومی طور پہ صحابہ کرام جو ہیں ان کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہی ہوتے تھے۔ بحیثیت بشر ایسا ممکن ہے کہ دو سگے بھائی آپس میں لڑ پڑیں، ٹھیک ہے جی، دو عالم آپس میں لڑ جائیں، دو کوئی بزرگ آپس میں لڑ پڑیں، کوئی بہن بھائی آپس میں لڑ جائیں، باپ بیٹے کی تلخی کبھی ہو سکتی ہے، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے لیکن تلخی ہو سکتی ہے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ جناب بکر صدیق اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپس میں تھوڑی سی لہجہ، سخت لہجے میں بات ہو گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت عمر کو ذرا ڈانٹ پہ لانی شروع کی، اور بکر صدیق فوراً بھاگتے آئے، کہا حضور نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، گلے لگا لیا، کہا نہیں ان کو مت جھڑکیے، ان کا نہیں مسئلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کر رہے ہیں لیکن بکر صدیق غصہ نہیں کرنے دے، کہا بس ضرور نہیں، میری غلطی تھی، میں معافی چاہتا، میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ ہمارے ہاں تو جس بندے سے لگتی نہیں نا میری، اگر اس کی بےزتی ہو رہی ہو، اس سے مار پڑ رہی ہو، اس سے کچھ ایسا ہو تو میرے دل کو سکون ملتا ہے، میں خوش ہو جاتا ہوں۔ اس کا کوئی نقصان ہو جائے، کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی کاروباری مسئلہ ہو، میں خوش ہو جاتا ہوں۔ اگر میں واقعتاً خوش ہو جاتا ہوں تو میں پھر ایمانی لحاظ سے انتہائی کمزور انسان ہوں، مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہونا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ سلام میں پہل کون کرے، بڑا خوبصورت سوال ہے یہ بھی، سلام میں پہل کون کرے؟ میری تو کوشش ہوتی ہے نا جی سارے مجھے ہی سلام کریں، میں کیوں کسی کو سلام کروں؟ یہ اندر کا ایک بت ہوتا ہے جو ہمیں توڑنا چاہیے۔ سلام میں پہل کون کرے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے زیادہ قریب ہے وہ سلام میں پہل کر لے۔ اس کا مطلب ہے کہ دل صاف ہوگا اس چیز سے، اس سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ آگے بڑھ جائیں، معافی مانگ لیں، سلام میں پہل کریں، اچھے طریقے سے ملیں تاکہ دل صاف ہو۔ میں یہاں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ دل کی صفائی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، جس سے میری لگتی نہیں نا، جس نے میرے ساتھ پیسوں کا فراڈ کیا، جس نے میری بےزتی کی، جس نے میرے حق مارے، ہاں جی، جس نے مثال کے طور پہ میری بیٹی کی طلاق کی، وہ وجہ بن گیا بندہ، ہیں جی، کوئی ایسی میری بیماری کسی کی وجہ اس کو نام لے کے تنہائی میں اس کے لیے دعا کیا کریں۔ دیکھیں دل کیسے صاف ہے، کام بڑا مشکل ہے۔ سیرت تو ہم سارے بیان کرتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو جاتے، کوڑا پھینکا جاتا، کانٹے بچھائے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ان لوگوں کو۔ تو کیا کبھی مولوی صاحب یا آپ میں سے بھی کوئی ایسا بندہ ہے جو بندہ زیادہ تنگ کرتا ہو اس کے لیے زیادہ دعا کی جاتی ہو؟ اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو الحمدللہ، لیکن اگر میں بد دعائیں دینے والا بندہ ہوں تو میں نے سیرت پڑھی نہیں، یا پڑھا ہے تو میں نے سیرت کو سمجھا ہی نہیں ہے، پھر اس بندے کے لیے دعا کیا کریں۔
سمجھنے کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، بندہ آیا، کہا جی ابھی ایک جنتی آئے گا. یہ کہنے کے بعد ایک شخص داخل ہوا، فرمایا آج پھر ایک جنتی آئے. 3 دن ایسا ہوا، ایک ہی صحابی آتے تھے، ایک ہی صحابی. تو صحابہ کرام ہماری طرح دنیا کے چکر میں زیادہ نہیں ہوتے تھے کہ یہ چیک کروں اس کا بزنس کیوں اچھا ہے، گاہک کیوں زیادہ آتے ہیں، یہ کیوں ٹیش میش رہتا ہے، کیا معاملہ. وہ دینی لحاظ سے دیکھتے تھے کہ نیکیوں میں کوئی آگے بڑھے تو ہم اس کے ساتھ جاسوسی کریں کہ وہ نیکیاں کیسے کرتا ہے، کیا طریقہ کار ہے. مشہور حدیث ہے، وہ ایک صحابی گئے ان کے پاس، بات گول مول کر کے کہا جی میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں. گھر رہے ان کے، دیکھوں کہ ایسا کون سا عمل ہے ان کا، چوری چھپے دیکھوں ایسی کون سی نیکی ہے جو یہ کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کہا یہ جنتی بندہ ہے، تو یہی سامنے آئے. 3 دن رہنے کے بعد کہا یار بات سنو، میں ویسے تیرے ساتھ گول مول بات کی تھی، میں اصل میں کچھ چیک کرنے آیا تھا. کہتے کیا دیکھنے آئے تھے؟ کہا میں دیکھنے آیا تھا تیرے اندر نیکی کون سی ہے کہ 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری جنتی کہا ہے. تو میں نے تو دیکھا تو کوئی اتنی لمبی چوڑی تہجد پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی اتنے روزے رکھنے والا نہیں ہے، کوئی اتنی عبادات کرنے والا میں نے تو نہیں محسوس کیا، ایک درمیانہ سے ہی معاملات ہیں تیرے. تو انہوں نے آگے سے کہا ہاں یار میں ایسے ہی ہوں. اچھا مجھے کوئی بندہ اس طرح کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے. کوئی بندہ کہے نا جی مول صاحب تسی کوئی ایڈے عبادت گزار نہیں، ایڈے نفل پڑھنے والے نہیں، ایسے صدقات دینا، غصہ آ جاتا ہے بندے کو. ٹھیک ہے، انہوں نے آگے سے کہا یار میں ایسے ہی ہوں، جیسا تو نے دیکھا مطلب میں کوئی اتنا نیک اپنے آپ کو نہیں سمجھتا. وہ جانے لگے نا تو پھر ایک آواز دی، کہا یار ایک بات سنو. کہا جی. کہا ایک عمل ہے شاید وہ ہو سکے. وہ کیا؟ کہا میری یہ عادت ہے کہ میرا دل جو ہے نا وہ سارے مسلمانوں کے لیے میرا دل صاف ہے، میں دل میں نہیں رکھتا کچھ. کہا یہی اللہ کی قسم وہ عمل ہے جو ہر بندہ کر نہیں سکتا، یہی وہ نیکی ہے تجھے جنتی کہا گیا. تو رمضان کے لیے دل صاف کر لیں اپنے. درس کی آخری بات، اپنے بہن جس سے ناراض ہیں، بھائی جس سے ناراض ہیں، جس دوست سے ناراض ہیں، اللہ جانتا ہے آپ چل کے جائیں. شیطان کہے گا نہیں تیری بےزتی ہو جائے گی، تو نیچے لگ جائے گا، تیری ناک کٹ جائے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندہ جب کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں. ہمیں یقین ہونا چاہیے. جب بندہ جھک جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع اللہ اسے بلند کر دیتے ہیں. تو رمضان مبارک کا استقبال دل کی صفائی کے ساتھ. دل کی صفائی تب ہوگی جب جا کے ملیں گے، تنہائی میں دعا کریں گے، معاف کر دیں گے، کام آئیں گے، جس سے نقصان دیا اس کو فائدہ دینے کی کوشش کریں گے، جس نے دکھ دیا اس کو سکھ دینے کی کوشش کریں گے اور دعائیں دیں گے نا، تو تبھی مجھے اور آپ کو فائدہ ہوگا صحیح معنوں میں رمضان مبارک کا. ہمیں بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.